بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کے بانی اور علم فراست کے ماہر اہم محدث۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ناصر الحدیث ہے۔ آپ کو آپ کے جد اعلیٰ حضرت شافع کی نسبت سے شافعی کہا جاتا ہے، جو صحابی تھے۔ 7ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بنت عبید اللہ یمن کے ممتاز قبیلے ازد سے تعلق رکھتی ہیں۔ امت مسلمہ کے اس محسن کی پیدائش بیت المقدس سے 2 منزل کے فاصلے پر واقع غزہ میں رجب 150 ہجری اگست 767 میں ہوئی۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ اسی سال امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ مدت رضاعت کے 2 سال بعد والدہ آپ کو یمن کے نواح میں آباد اپنے قبیلے ازد لے گئیں۔ ماموں کے پاس 8 سال گزارے قدرت نے آپ کو ذہانت، فہم و فراست اور حافظے کی غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا۔ صرف 7 برس کی عمر میں آپ قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ 10 سال کے ہوئے تو موطا امام مالک آپ کو یاد ہو چکی تھی۔ آپ بچپن میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی زندگی بڑی تنگی ترشی سے گزری، لیکن علم حاصل کرنے کی جستجو کبھی ماند نہ پڑی۔ بیٹے کی غیر معمولی ذہانت کو دیکھتے ہوئے والدہ نے انہیں چچا کے پاس مکہ مکرمہ بھیج دیا تاکہ علم حاصل کریں۔ اس زمانے میں نسب دانی باقاعدہ ایک علم کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کا سیکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ محمد بن ادریس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ایک ماہر صاحب کے پاس گئے۔ اس نے مشورہ دیا کہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کرو، پھر علم سیکھنا۔ اس وقت آپ 10 سال کے تھے۔ خالق حقیقی نے بچے کو مسلمانوں کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کے اصول علم کے شوق کا یہ عالم تھا کہ کسی عالم سے کوئی حدیث یا مسئلہ سنتے اسے سنتے ہی یاد کر لیا کرتے اور ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں، میں اتنا غریب تھا کہ کاغذ تک خریدنے پر قادر نہ تھا، اس لیے ہڈیوں پر لکھا کرتا اور ان ہڈیوں کو مٹکے میں احتیاط سے محفوظ کر لیتا۔ آپ کے چچا کی مالی حالت کمزور تھی، اس لیے آپ کے شوق کو دیکھنے کے باوجود وہ آپ کی مدد سے قاصر تھے۔ آپ نے عرب قبائل میں خاصا عرصہ گزارا، اس لیے آپ کو عربی زبان میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ ایک دن آپ کو علم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت مسلم بن خالد زنجی فقہ و حدیث کے امام اور مفتی ہیں۔ آپ ان کے پاس پہنچ گئے۔ مفتی مسلم بن خالد اس نوعمر لڑکے کی ذہانت، ذکاوت اور حافظے سے بے حد متاثر ہوئے اور اپنے حلقہ درس میں شامل کر لیا۔ 3 سال تک فقہ و حدیث کی تعلیم دی۔ مفتی صاحب کی مجلس میں اکثر امام مالک کا تذکرہ رہتا تھا، جو مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مفتی مسلم بن خالد کے نوجوان شاگرد نے امام مالک سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ مفتی صاحب نے امام مالک کے نام ایک خط لکھ کر حوالے کیا۔ مفتی مسلم بن خالد نے امام مالک کو مخاطب کر کے لکھا تھا، میں جس نوجوان کو آپ کی خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں وہ آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کا واقعی مستحق ہے۔ اس میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ امام مالک کے نام خط تو مل گیا، لیکن اب سفر کے اخراجات کیوں کر پورے ہوں؟ نہ تو محمد بن ادریس امام شافعی کے پاس اتنی رقم تھی، نہ آپ کے چچا کے پاس اتنا سرمایہ تھا، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق آپ کو کشاں حضرت معصب بن زبیر کے پاس لے گیا۔ عرض مدح کی تو حضرت معصب نے کسی سے سفارش کر کے 100 دینار دلوا دیے۔ رقم ملتے ہی آپ نے سفر کے انتظامات کیے اور مدینہ منورہ جا پہنچے۔ مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک کے مکان پر پہنچ کر دستک دی۔ خادمہ آئی، نام پوچھ کر گئی، پھر امام مالک تشریف لائے۔ آپ نے مفتی مسلم بن خالد کا خط پیش کیا۔ امام مالک نے خط پڑھا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ فرمایا، سبحان اللہ، کیا رسول اللہ کا علم اب اس قابل رہ گیا ہے کہ وہ سفارشوں سے حاصل کیا جائے؟ امام مالک کی برہمی دے کر محمد بن ادریس امام شافعی آگے بڑھے اور کہنے لگے، میں عبد المطلب کے خاندان کا فرد ہوں۔ پھر اپنا حال اور قصہ بیان کیا۔ امام مالک بے پناہ فراست کے مالک تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کی طرف کچھ دیر دیکھا، پھر فرمایا، نام کیا ہے؟ جواب ملا، محمد بن ادریس۔ امام مالک نے فرمایا، محمد، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، بے شک تمہاری شان بہت بلند ہوگی۔ پھر فرمایا، کل آنا اور اپنے ساتھ ایک شخص لیتے آنا جو تمہارے لیے قرات کرے۔ امام شافعی خود بیان کرتے ہیں، دوسرے دن میں امام مالک کے پاس پہنچا، کتاب موطا میرے ہاتھ میں تھی، میں نے خود ہی قرات شروع کر دی۔ امام کی ہیبت سے مرعوب ہو کر جب ارادہ کرتا کہ اب قرات روک دوں تو امام مالک پسندیدگی سے فرماتے، صاحبزادے اور محمد بن ادریس۔ امام شافعی 3 سال تک امام مالک سے علم حاصل کرتے رہے، پھر آپ مکہ مکرمہ واپس چلے آئے۔ اس کے بعد یمن میں قیام فرمایا۔ اس دوران میں
آپ نے قبیلہ عزیل میں تیر اندازی، فن لغت، فن تاریخ، علم الانصاب، فن نحو، عروض اور علم فراست میں کمال پیدا کیا۔ آپ بہترین طبیب بھی تھے۔ جالینوس، ارسطو، بقراط اور دیگر حکمائے روم و یونان کی کتب پر آپ کی گہری نظر تھی۔ آپ کو تیر اندازی میں کمال حاصل تھا۔ خود فرماتے ہیں مجھے دو چیزوں کا بڑا شوق ہے، ایک تیر اندازی، دوسرے علم۔ تیر اندازی میں تو واقعی میں نے کمال حاصل کر لیا، لیکن باقی رہا علم۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حاضرین میں سے بعض نے کہا خدا کی قسم آپ کا علم تیر اندازی کے فن سے بھی زیادہ کامل ہے۔ امام مالک کے انتقال کے بعد آپ نے تحصیل علم کے لیے متعدد سفر کیے۔ بغداد جا کر حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے 3 سال تک علم حاصل کیا۔ امام محمد سے حصول علم کے بعد امام شافعی مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے اور درس و افتداء کا سلسلہ شروع کیا۔ 9 سال تک آپ حرم پاک میں درس دیتے رہے۔ اسی زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی۔ اسی دوران آپ نے اجتہاد، استنباط اور فقہ کے اصول تیار کیے، جو فی الواقع آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ امام شافعی نے فقہی اجتہاد اور حدیث دونوں کو اختیار فرمایا۔ انہوں نے نہ صرف پہلے سے موجود فقہی سرمایہ کو ذہن نشین کیا، بلکہ اپنی کتاب الرسالہ میں فقہ کے اصول اور فقہی استدلال کے طریقے بیان کیے، جنہیں اصول فقہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں یمن کے گورنر مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے۔ قریش کے سرداروں نے ان سے سفارش کی کہ امام شافعی بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، ان سے سرکاری خدمت لی جانی چاہیے۔ گورنر نے آپ کو نجران کا عامل بنا دیا۔ جس شخص نے اللہ کی کتاب مقدس اور اس کے رسول پاک کی تعلیمات کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا، اس پر بھلا رشوت یا خوشامد اثر انداز ہو سکتی تھی۔ آپ مقدمات کے فیصلے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ فرماتے رہے۔ آپ نے پنچایت کے طور پر 7 قابل اعتماد افراد کی ایک کمیٹی بنا دی تھی۔ معمولی جھگڑوں کا تصفیہ کمیٹی ہی میں ہو جاتا۔ بہت سے مفاد پرستوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے امام شافعی کے خلاف ہارون الرشید کے کان بھرے کہ امام شافعی سادات میں سے ہیں اور شاید خلیفہ کے خلاف تحریک چلانے والے ہیں۔ ہارون نے امام شافعی کو فی الفور بغداد بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ جب امام صاحب کو ہارون الرشید کے دربار میں پیش کیا گیا تو چمڑے کے فرش پر بٹھا دیا گیا اور آپ کو شہید کر دینے کے لیے تلوار لائی گئی۔ اس وقت اس مرد جری نے ایسی پردرد تقریر کی کہ ہارون الرشید کانپ اٹھے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد سے پوچھا کیا ان کے خلاف شکایت درست ہے؟ امام محمد نے فرمایا ان کے بارے میں جو شکایت کی گئی ہے وہ ان کی شان سے بعید ہے، علم میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہارون الرشید نے امام شافعی کے قتل کا حکم منسوخ کر کے آپ کو نظر بند کر دیا۔ چند دنوں بعد کسی نے امام شافعی کے ایک علمی مباحثے کی تفصیل ہارون کے سامنے بیان کی۔ ہارون الرشید لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ذرا پھر سے سناؤ۔ سنانے والے نے علمی مباحثے کی تفصیل دہرائی۔ ہارون الرشید نے فوراً امام شافعی کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے۔ ایک بار ہارون الرشید نے امام صاحب کو بلوایا اور کہنے لگے آج جب میرے دربار میں سب لوگ جمع ہوں تو آپ درس دیں۔ آپ نے نہایت مؤثر درس دیا۔ ہارون کا حال یہ تھا کہ بڑے دربار میں چیخ چیخ کر رونے لگے۔ جب ذرا سنبھلے تو آپ کی خدمت میں 50,000 درم پیش کیے۔ آپ نے اسی وقت 40,000 درم نادار علماء، یتیموں، بیواؤں اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ کتنی ہی بار لوگوں نے آپ کی خدمت میں رقوم پیش کی، لیکن آپ نے ہمیشہ ان رقوم کا بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر بار غریبوں میں رقم بانٹنے کے بعد آپ اللہ سے دعا فرماتے یا الہی مجھے حرص دنیا سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ امام شافعی رات کا 1/3 حصہ نوافل، ذکر الہی اور توبہ استغفار میں صرف کرتے تھے۔ قرات اس قدر پر اثر تھی کہ جب آپ قرات فرماتے تو سننے والے رو پڑتے۔ رات کی تاریکی میں چراغ بجھا کر غور و فکر کیا کرتے۔ آپ کا خیال تھا کہ چراغ کی روشنی میں خیالات یکسو نہیں رہتے۔ امام شافعی نے مختصر مدت اور خصوصاً آخری عمر میں کثرت سے لکھا اور املا بھی کروایا۔ حافظ بن حجر کے مطابق امام صاحب نے مصر میں 4 سال قیام کیا اور اس دوران 1,500 اوراق 3,000 صفحات املا کروائے۔ امام صاحب اپنی کتابوں پر نظر ثانی بھی کرتے تھے۔ بعد کے دور میں آپ نے اپنی کئی کتب پر نظر ثانی کر کے ان میں ترامیم اور اضافے کیے۔ آپ اپنے شاگردوں کو املا بھی کرواتے رہتے تھے۔ اس طرح کئی کتب تیار ہو گئی جنہیں آپ کی ایک کتاب علام میں شامل کر دیا گیا۔ یہ کتاب 4,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی 7 جلدیں اور ایک قاہرہ سے 325 ہجری 1907 میں شائع کیا گیا۔ آپ کی ایک اور کتاب الرسالہ بہت مشہور ہے، اس میں اصول فقہ بیان کیے گئے ہیں۔ امام شافعی کی تصانیف کی تعداد 113 ہے۔ آپ ایک اچھے شاعر بھی تھے اور اشعار میں ہمیشہ اچھائی کا پیغام دیتے تھے۔ امام صاحب نے اہل حدیث اور اہل رائے یعنی اہل فقہ کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح ان میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔
198 ہجری 813 عیسوی میں امام صاحب مصر تشریف لے گئے۔ فسطاط میں 30 رجب 204 ہجری 20 جنوری 820 کو عصر کے وقت آپ کی طبیعت بگڑ گئی۔ عشاء کی نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر لیٹے ہی تھے کہ اللہ نے اپنے پیارے بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کو قاہرہ کے باہر کرافت اور صغرا کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی قائم ہے۔ بعد میں آپ کے مزار کے مقابل صلاح الدین ایوبی نے بہت بڑا مدرسہ تعمیر کروایا۔ اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے۔